بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا بچوں، آج سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اسلامیات 10th کلاس، اور یہ پہلا چیپٹر ہے اس کا، اور اس میں جو اے پارٹ ہے اس میں قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کے لیے قرآن مجید والی علیحدہ سے کتاب جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے۔ تو یہ بے والا پارٹ ہے، پیج نمبر 2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، حفاظت و تدوین حدیث دور اول، شروع کا دور، اور اس میں بھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ اکرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیسے وہ ہم نے احادیث کو اکٹھا کیا، اور صحابہ اکرام کے دور میں کیسے احادیث کو اکٹھا کیا گیا۔ سو دیکھیں، تین چیزیں ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمیں ایک تو ریڈنگ جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے، پورا چیپٹر ضرور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان میں جو ایکسرسائز ہے اس کے سوالوں کو بھی اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات کہ جو پیپر میں اس کے اندر سے بھی چیزیں آ سکتی ہیں وہ بھی بندہ تیار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو میں پڑھتا ہوں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو چیپٹر کا، وہ آپ کو ضرور پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی میں نے حل کی ہے، اس کے کویسچنز کے نشان ان کے آنسرز کے لگائے ہیں۔ تو پوری ویڈیو جو ہے دیکھا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں، کیونکہ آج کل جو پیپر آنے ہیں آگے سے آنورڈ، ان میں آپ کی سمجھ بوجھ زیادہ دیکھی جائے گی۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، یعنی ان کی بات چیت، ان کی اور عمل کو جو انہوں نے کام کیے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتاتے تھے اور جو عمل کر کے دکھاتے تھے کہ بھئی یہ کرنا ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں احادیث کہلاتی ہیں۔ اب ان کی ٹائپ کے نام بھی ساتھ آگے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کے فرمان کو حدیث قولی کہتے ہیں، یعنی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کیا ہیں؟ حدیث قولی، اور جو عمل کر کے دکھایا ہے، جو پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھائی ہیں، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث فعلی۔ فعل ہے نا، فعل ہوتا ہے کام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث فعلی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو، کوئی کام کیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے جو ساتھ کمپینینز تھے صحابہ اکرام، تو وہ کوئی کام کرتے تھے آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس پہ کوئی ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا، تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث تقریری۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آگے سے پہنچانی ہو، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال کرتے تھے، تو اس کو کہا جاتا تھا حدیث قدسی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پہلا پیراگراف ہے، اس میں احادیث جو ہم کہتے ہیں عام روٹین میں، ان میں احادیث کی قسمیں بتائی گئی ہیں، تقریباً یہ 4 قسمیں تو ہو گئی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چاروں جو ہیں وہ ایکسپلین کی گئی ہیں۔ آگے چلیں۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، احادیث جو ہیں ان کو تفصیل بتاتی ہے، ان کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی ان کو باتوں کو ماننا اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے تھے کہ نبی کی باتوں کو مانو، سمجھو ان کو، اور اس پہ عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے، پورے انسانوں کے لیے جو ہے سب سے بڑے ٹیچر بن کر آئے، اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکسپلین کر کے ہمیں بتائی ہیں جو قرآن مجید میں بعض اوقات ہمیں نہیں ملتی۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہمارے آپس کے معاملات ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم پہنچائے ہیں، اس میں یہ احادیث بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی۔ اسی لیے دور رسالت اور دور صحابہ اکرام، یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وہ دور رسالت ہو گیا، اور جب صحابہ اکرام کا جو ٹائم تھا، جب انہوں نے خلیفہ بنے تھے، تو اس میں اس کی حفاظت کا بھی بھرپور زور دیا گیا، اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا۔ اب مدون کیا ہے یہ آگے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا احادیث کو، اور ان کو کتابی شکل دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو مدون یا تدوین ہے اس کا یہ مطلب ہے، احادیث کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو ایک بک کی شکل دے دینی ہے۔
تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب ظاہر نیچے جو باتیں بتائی جا رہی ہوں گی وہ یہی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کہی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع اور تدوین کا آغاز عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی یہ باتیں کام شروع کر دیا گیا تھا۔ حدیث کی جمع اور تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ آگے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام ان کو غور سے سنیں، ذہن نشین کریں، یاد کر لیں اور محفوظ کر لیا جائے۔ اب ظاہر اس ٹائم کمپیوٹرز تو تھے نہیں کہ ویڈیوز بنا لیں اور ویڈیوز جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ سیو کر لیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ اور ساتھ دیکھیں یہ کہا جاتا تھا کہ جو یہ عرب کے لوگ ہیں ان کا حافظہ بڑا تیز تھا، تو یہ یاد کر لیتے تھے، بڑی دیر دیر تک چیزیں ان کو یاد رہتی تھیں۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات کو دہراتے تاکہ مخاطب یعنی جو سامنے بیٹھے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ، تحریر اور روایت کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ روایت میرے خیال میں یہ ہے کہ چیز کو آگے پہنچانا، اگلے لوگوں کو بتانا۔ دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ اکرام کے پاس احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے۔ تو 3 طریقے تھے ان کے پاس چیزوں کو اکٹھا کرنے کے، جن میں صحابہ اکرام کا احادیث مبارکہ کو حفظ کر لینا یعنی کہ یاد کر لینا، رٹا مار لینا، پھر اس کو لکھ لینا، کسی جگہ لکھ لینا اور ان کے مطابق عمل بھی کرنا، کیونکہ جب عمل کرتے جائیں گے تو وہ بھی تو دوسرے لوگوں تک چیز پہنچے گی نا، وہ دیکھیں گے کہ کیسے کام کیا جاتا ہے۔ جیسے وضو کرنے کا طریقہ ہے تو وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ اکرام ویسے عمل کرتے تھے اس پہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ کے فرامین کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، یعنی لکھتے جاتے تھے، یاد کرتے جاتے تھے اور ایک زندگی کا مشن بنا لیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ان کو لکھ لینا ہے تاکہ آنے والے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو۔ عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت وہی ہے لکھ لینا، اور تحریر کی متعدد شہادتیں درج ذیل ہیں۔ اب شہادتیں کہ کیسے وہ کرتے تھے، لکھتے تھے۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں یعنی کہ بادشاہوں کو لکھے تھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ اب ظاہر ہے اس ٹائم لوگوں نے محفوظ رکھا تو ابھی تک یہ ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی یعنی کہ گورنر یا بڑا بنا کر بھیجا، تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھ کر دیے کہ صدقہ جو ہے کیسے کیسے ہو سکتا ہے، اور وراثت کے جو قوانین ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پچھلوں کو کس طرح سے چیزیں بانٹنی ہیں، تو وراثت کے احکامات کو لکھ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے بھی زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کر دیا تھا لکھوا کے چیزیں دینا کہ لکھ کے لے کے جاؤ، تمہارے پاس یہ محفوظ رہیں گی۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے موجود تھے، یعنی کہ جو احادیث ایک بندے کو یاد تھیں، ایک صحابی کو یاد تھیں، تو وہ خود لکھ لیتے تھے، اپنی بک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارا لکھ لیتے تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث ہے،
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں یہ صحیفہ صادقہ بنا لیا گیا تھا، اور یہ کنہوں نے بنایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کرتا تھا، یہ انہوں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے موجود تھے۔ نسخے ان چھوٹی چھوٹی بکس، چند صفحے، جیسے 10 صفحے 20 صفحے، تو اس کو نسخے کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اب جو ہے اس کام کی طرف چل پڑے۔ تابعین بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو صحابہ کرام، وہ ظاہر صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم کو دیکھا تھا، اپنی لائف میں ان سے فیض حاصل کیا تھا، لیکن جو تابعین ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہو گئے۔ تابعین کے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی گئیں، کئی کتابیں بنائی گئیں جو بعد کے ادوار میں یعنی آنے والے ٹائم میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے یہ تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھیں، یعنی کہ انسان کے دل میں آیا یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا کہ اگر میں یہ چیزیں اکٹھی کروں، یہ کام کروں، تو ذاتی نوعیت کی خود بخود جو ہے لوگ کر رہے تھے۔ سرکاری سطح پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال یعنی کہ انتہا، ہائیسٹ لیول تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحائف ستہ کے مؤلفین کے سارے۔ صحائف ستہ جو ہے یہ کچھ حدیث کی کتابیں ہیں، تو جنہوں نے لکھا ان کو، یعنی مؤلفین ہوتا ہے جنہوں نے ان کو لکھا۔ اب ان میں جو ہے وہ کون سی کتابیں ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ظاہر بڑی مشہور کتابیں ہیں یہ حدیث کی۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں، اور یہ احادیث مبارکہ کے مستند مجموعے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو احادیث ہیں بالکل صحیح والی ہیں۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ کرنا اور کتابت کے بعد یعنی لکھنے کے بعد تیسرا ذریعہ سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، صحابہ کرام نے بھی کیے، آگے سے تابعین نے بھی کیے، تو جو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے عمل کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں وہ عملی طور پر ہونا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ظاہر یہ بالکل ٹھیک بات ہے، قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے بعد ہمیں احادیث کی طرف جانا ہوتا ہے، تو یہ سیکنڈ ہمارے پاس رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ جمع اور تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جو اس کام میں چل پڑے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ لیں جی ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے MCQs ہیں۔ تو پہلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو عمل چونکہ فعل ہوتا ہے تو حدیث فعلی کہتے ہیں اسے۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کیا کہلاتا ہے؟ تدوین حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا، کہاں کا؟ یمن کا، ٹھیک ہو گیا۔ صحائف ستہ میں شامل ہیں، کتنی کتابیں ہیں جی؟ 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صحائف ستہ، ستہ پہ 6 وہ کہتے ہوں گے عربی میں۔ آگے چلیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر کیا انتظام کیا احادیث کو جمع کرنے کا؟ یہ ظاہر ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ آگے جی مختصر سوالوں کے جواب ہیں۔ حدیث کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ تدوین حدیث سے کیا مراد ہے؟ اور دور نبوی میں حفاظت حدیث کے 2 ذرائع۔ تو یہ اوپر میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ شروع میں ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، حدیث شریف کے متعلق پوچھا ہوا ہے، تو جو پہلا پیراگراف ہے اس میں سارا احادیث کے متعلق کی تفصیل سے ایکسپلین ہوا ہے، تو کوئی ایک آدھ بات کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، آپ کو سارا ہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ 4 ڈفرینٹ طرح کی احادیث کو جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، تو اس لیے پہلا جو ہے نا پورا پیراگراف، یہ 3 لائنیں جو ہیں یہ سارا آپ کو لکھنا پڑے گا۔ نمبر 2 جو سوال تھا یہی تھا کہ تدوین حدیث کیا ہوتی ہے، تو وہ آپ نے یہاں سے لے لینا ہے، تدوین حدیث سے مراد سے لے کے یہ یہاں تک، یہ بالکل ایک چھوٹی سی لائن ہے،
تو یہ لکھ لیں. اور تیسرے کا جو آنسر ہے وہ ہمارا یہاں آ گیا کہ دور رسالت میں وہ جو حدیث مبارکہ کو لکھنے کے 2 ذرائع انہوں نے کہا ہوا ہے، تو یہاں پہ 3 لکھے ہوئے ہیں، تو اب 2 لکھ لیں. تو 3 بڑے ذرائع ہیں جن میں صحابہ کرام کا حدیث کو یاد کر لینا، لکھ لینا اور اس پر عمل کر لینا. ٹھیک ہے، تو آپ تینوں لکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ والا ہے. اس کے بعد دیکھیں کویسچن نمبر 4 جو ہے، اس میں صحیفہ صادقہ کے متعلق پوچھا ہوا ہے کہ صحیفہ صادقہ کیا ہیں. تو ہم یہاں سے کریں گے. صحیفہ صادقہ دور رسالت ہی کا مجموعہ احادیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، تو کس نے لکھا یہ دیکھیے گا سوال کیا ہے. تو یہ ادھر سے لے کے یہاں تک بنتا ہے. اور کویسچن نمبر جو 5 ہے وہی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ صحائح ستہ جو ہیں ان میں سے 2 کتابوں کے نام بتائیں. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں، تو یہی 2 کے آپ نام بتا دیں. تو یہ آپ کے ہو جائیں گے شارٹ کویسچن. جو لانگ کویسچن ہے وہ ایک ہی ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں، جمع اور تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. تو یہ سارا چیپٹر ہی جمع اور تدوین حدیث کے متعلق ہے. تو جو مٹیریل آپ کو یاد رہتا ہے وہ آپ لانگ کویسچن میں بنا لیں، لیکن میرے حساب سے اگر آپ نے یاد کرنا بھی ہے تو یہاں سے تیار کریں. یہ جو میں نے بڑی سی لائن بریکٹ لگائی ہوئی ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ادھر سے لے کے نا تو آپ کو آنا چاہیے ادھر تک. اب پھر میں کہوں گا 9th میں بعض بچے کہتے تھے آپ لانگ سوال تھوڑا بتاتے ہیں. بھئی لانگ سوال اب یہ جب لکھنے بیٹھیں گے پتہ چلے گا آپ کو، یہ آپ کی کاپی کے اندر جو ہے اسے ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں تک کریں، کافی زیادہ ہو جاتا ہے. باقی آپ کی مرضی ہے جتنا زیادہ مٹیریل، کیونکہ یہ سارا چیپٹر ہی تدوین حدیث کے متعلق ہے، تو جہاں سے مرضی آپ لکھ لیں یہ آپ کا لانگ کویسچن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں پہلا چیپٹر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ انشاءاللہ 2nd چیپٹر کرتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.